اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، خلیفہ سوم، امیر المومنین، ذو النورین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے 6 سال بعد ہوئی۔ قبلہ قریش کے مشہور خاندان بنو امیہ سے تعلق تھا۔ آپ کا سلسلہ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ سلسلہ نسبت 5ویں پشت میں عبد المناف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسبت سے جا ملتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی جان کا نام ام حکیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی جناب عبداللہ کی جڑواں بہن تھی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی زمانہ جاہلیت میں بھی انتہائی شرفانہ تھی، جس کی وجہ سے قبلہ قریش میں تمام شہر مکہ میں انہیں انتہائی عزت احترام کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا۔ اس دور میں جب ہر کوئی جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، ہر کوئی شراب جیسے برے کاموں میں مشغول تھے، مگر ایسے میں بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا دامن ہمیشہ ان کاموں سے پاک رہا۔ مکہ شہر میں دین اسلام کا سورج طلوع ہونے سے قبل ہی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ خاص دوستی اور قربت تھی۔ دونوں صحابہ میں بہت گہری دوستی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے شخص تھے جنہوں نے دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے دین اسلام قبول کیا۔ تب ان کی عمر 34 سال تھی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو السابقین اولیائین یعنی بلائی میں سبھی لوگوں پر سبقت لے جانے والوں میں سے تھے، یعنی وہ عظیم ترین افراد جنہوں نے بالکل ابتدائی دور میں دین اسلام قبول کیا، جب مسلمانوں پر بہت ہی ظلم ستم اور بے بسی بے چاری کا زمانہ چل رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان حضرات کا بڑا مقام مرتبہ ہے، ان کے لیے عظیم خوشخبری ہیں اور انہیں قرآن کریم میں السابقین اولیائین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 خوش نصیب افراد میں سے تھے جنہیں اس دنیا ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعدد موقع پر شہادت کی خوشخبری بھی سنائی اور مظلومیت کی خبر بھی دی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی مقرب اور خاص ترین ساتھی ہونے کے علاوہ مزید یہ بھی شرف تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ایام جاہلیت میں ابو لہب کے 2 بیٹوں عتبہ اور عقبہ سے ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ حکم اور دعوت حق کی تبلیغ کرنا شروع کر دی تو اہل قریش آپ کے دشمن بن گئے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا یعنی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، اپنے خاندان بنو ہاشم کو کوہ صفا پر جمع کر کے دین برحق کی طرف دعوت دیں۔ تو اس موقع پر ابو لہب بگڑ گیا اور یوں کہنے لگا، نعوذ باللہ، یوں کہا یعنی اے محمد تم ہلاک ہو جاؤ، تم نے ہمیں اس لیے یہاں بلایا ہے۔ ابو لہب کی اس بہودگی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی رنج و غم میں گرفتار ہوئے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی و دل جوئی پر سورۃ المسد تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوئی، یعنی ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ خود بھی ہلاک ہو جائے۔ اس پر ابو لہب مزید غصے ہو گیا اور اس نے اپنے دونوں بیٹوں عتبہ اور عقبہ کو حکم دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیں۔ چنانچہ ان بیٹوں نے ایسا ہی کیا۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ کی شادی اپنے جلیل القدر صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی۔ ان دونوں میاں بیوی نے نبوت کے 5ویں سال مکہ سے حبشہ کی جانب ہجرت کی، جہاں اللہ نے انہیں بیٹا عطا فرمایا۔
اس کے بعد نبوت کے 10ویں سال ایک غلط فہمی کے نتیجے میں یہ دونوں میاں بیوی حبشہ سے واپس مکہ چلے آئے اور ازسر نومرشکین مکہ کی طرف سے تکلیفیں اور اذیت کے اسی سلسلے سے دوچار ہونا پڑا، اور پھر نبوت کے 13ویں سال ہجرت مکہ کا حکم نازل ہونے کے بعد مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کر گئے۔ حبشہ میں قیام کے دوران ان دونوں میاں بیوی کے درمیان جس بیٹے کی ولادت ہوئی، اب مدینہ میں قیام کے دوران اس کا لہتے جگر جب 6 سال کا تھا، ایک روز اپنے گھر کے سامنے کھیل کود میں مشغول تھا کہ اسی دوران اچانک کسی جانب سے ایک مرغا آیا۔ اس نے اس بچے کی آنکھ میں چونچ مار دی، جس کی وجہ سے چند روز زخمی حالت میں رہنے کے بعد یہ بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور کوئی اولاد نہ ہوئی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت حبشہ کے موقع پر اپنی والدہ ماجدہ حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دور اور جدائی کے صدمے کی وجہ سے بیمار رہنے لگی تھی۔ اب اپنے الوتے کمسن لہتے جگر کی اس اچانک موت نے انہیں نڈال کر دیا، جس پر وہ رنج و غم اور بیماری میں مبتلا رہنے لگی، اور پھر جلد ہی سن 2 ہجری میں عین غزوہ بدر کے موقع پر ان کا مدینہ میں انتقال ہو گیا۔ تب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان نبوت سے رشتہ ختم ہونے پر انتہائی خوف زدہ اور رنج و غم میں مبتلا رہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ اسی دوہرے شرف کی وجہ سے انہیں ذو النورین یعنی 2 نوروں والے کے لقب سے مشہور ہونے لگے۔ سن 5 ہجری میں غزوہ خندق کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کی طرف سے غیبی اشارہ ملنے پر اگلے ہی سال یعنی سن 6 ہجری میں عمرے کی ادائیگی کی غرض سے مکہ کی جانب سفر باندھا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ شہر میں پہنچے، مکہ شہر سے کچھ فاصلے پر ہی حدیبیہ نامی مقام پر پہنچے تو معلوم ہوا مشرکین مکہ تو قتلانہ اور ہن ریزی اور فتنہ فساد پر آمادہ ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاس اپنا ایک سفیر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ حضرت عثمان جب وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے انہیں اپنے پاس رکھ لیا اور یہ خبر مشہور کر دی کہ ہم نے عثمان کو قتل کر ڈالا ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، عثمان کے خون کا بدلہ لینا فرض ہے۔ اور پھر اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام ساتھیوں سے جانثاروں و سرفروشی کے وہ تریحی بیعت لی جسے بیعت رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہی ایک ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے، یقیناً اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمیت اور قدر منزل کا واضح ثبوت ملتا ہے۔ جبکہ ادھر شہر مکہ میں ان مشرکین نے حضرت عثمان کو پیشکش کرتے ہوئے کہا، آپ جب عرصہ دراز کے بعد مکہ پہنچے ہی ہیں تو اب آپ بیت اللہ کا طواف کر لیجیے۔ ان کی طرف سے یہ پیشکش کے جواب میں حضرت عثمان نے جواب دیا، یعنی جب تک خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کا طواف نہیں کر لیتے اس وقت تک میں بھی نہیں کروں گا۔ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے تھے۔ دین اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہی دیگر ضروریات اور خاص راز کی باتیں تحریر کروایا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد بھی طویل عرصے تک حضرت عثمان کتاب وحی کا مقصد فرض انجام دیتے رہے۔ امیر المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مجھے وہ منظر اب تک بخوبی یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عثمان کو اپنے قریب بٹھا کر ان سے وحی لکھوایا کرتے تھے۔ اس کے بعد مزید فرماتے تھے کہ اللہ کی طرف سے یقیناً اپنے کسی ایسے بندے کو ہی اپنا نبی کا اس قدر خاص قرب عطا کیا جا سکتا ہے کہ جو اللہ کے نزدیک اس قابل ہو۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سن 2 ہجری میں ہوئی۔ اس کے بعد سن 3 ہجری میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور پھر سن 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے مدینہ واپسی کے فوری بعد حضرت ام کلثوم کا انتقال ہو گیا۔
جبکہ اسے محض 1 سال قبل یعنی سن 8 ہجری میں آپ کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔